الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، ہر پھیرے پر، ہر چکر پر درود پاک ہی پڑھ رہا ہے. میں نے اسے کہا اے نوجوان، طواف کے دوران اور بھی دعائیں ہیں اور بھی اذکار ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن تم درود پاک ہی پڑھے جا رہے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں حج کے لیے نکلے. راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اب میں اکیلا تنہا صحرا ریگستان میں اور والد صاحب انتقال کر گئے. بڑی پریشانی ہوئی. اس سے بڑی پریشانی یہ لاحق ہو گئی کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. میں اور پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک نورانی حسین و جمیل بزرگ ہستی تشریف لائی اور اپنا مبارک نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. وہ بزرگ جب تشریف لے جانے لگے میں نے خواب ہی خواب میں ان کا دامن تھام لیا. میں نے کہا آپ اس بے آب و گیا ریگستان صحرا میں، اس تنہائی میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو جواب ملا مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. تیرا باپ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، لیکن وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا اور اپنی بیماری کے دوران بھی اس نے درود و سلام کا وظیفہ جاری رکھا اور مجھے بھی مدد کے لیے پکارا، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں. یہ درود پاک کی برکت ہے جو آج اس کا چہرہ روشن ہو گیا ہے.
درود و سلام کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو تمام دن، ہفتے، مہینے اور سال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، تاہم ان میں سے بعض کو رب کریم نے زیادہ عظمت والا، فضیلت والا، بزرگی والا بنایا ہے، اور ان میں عبادت اور فرما برداری میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ ان میں ذوالحجۃ الحرام کے پہلے دن بھی 10 دن جو ہے وہ شامل اور داخل ہیں، اور یہ پہلا عشرہ جو ہے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمائی: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر فرمایا، یعنی فجر کی قسم، صبح کے وقت کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی فجر ہے یا 10ویں ذوالحجہ کی فجر مراد ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی 10 راتیں ہیں، اور تاک مراد ہے یوم عرفہ، اور جفت سے مراد 10 ذوالحج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عظمت والے، بزرگی والے دن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ سال بھر نفلی روزوں کے برابر ہے، اور رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں، خاص طور پر راتوں میں، نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، خود کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کیا جائے، فضول باتوں سے بچتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر و درود، تلاوت کلام پاک سے تر رکھنا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دن اور راتوں میں من التحلیل، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تحلیل بیان کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، والتکبیری، اور اللہ تعالیٰ کا اللہ اکبر جو ذکر ہے اس کو بلند کیا کرو، والتحمیدی، اور اللہ کے حمد کیا کرو، یعنی ان 10 دنوں میں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، اس کی کثرت کے ساتھ ہمیں تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، بس اس کی برکتیں ہیں۔ آج ذوالحجۃ الحرام کی 4 تاریخ ہے، اور ذوالحجۃ الحرام میں یہ بھی فضیلت میں روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر یہ سورت، اور قل شریف، قل هو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں، سورۃ التکاثر، سورۃ الکوثر اور سورۃ اخلاص، یہ تینوں صورتیں دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ پڑھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ بڑا مختصر سا عمل ہے، مختصر سے نفل ہے، کوشش کر کے بندہ یہ ثواب آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کے گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 2000 سال قبل فرشتے خانہ کعبہ کے پاس آ کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین میں تشریف لائے اور یہاں پر رات تھی، تاریکی تھی، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 نماز ادا فرمائی، جو اس امت پر نماز فجر کی شکل میں فرض کر دی گئی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت، جنت میں تو بیت المعمور کے پاس عبادت کی جاتی تھی، فرشتے اس کا طواف بھی کرتے تھے، زمین میں بھی کوئی ایسی تیری جگہ ہے جہاں تیری خاص عبادت کی جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے، وہاں جا کر اس کے آثار ختم ہو چکے تھے، یعنی عمارت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا وہاں پر اس کی تعمیر کرو، عمارت کی، اس بلڈنگ کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو فرشتوں کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، طوفان نوح جسے کہا جاتا ہے، تو پھر خانہ کعبے کے جتنے پتھر تھے سارے جنت سے آئے تھے، جنتی پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو سارے پتھر اللہ نے واپس اٹھا لیے، صرف 2 پتھر اللہ تعالیٰ نے، ایک جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے اور ایک حجر اسود، یہ 2 پتھر اللہ تعالیٰ نے جبل ابو قبیس، خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو اس پہاڑ پر اس 2 پتھروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو وہ تعمیر فرمائی، سے قرآن پاک میں ذکر بھی ہے۔ اور پھر اس مقام پر جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ جو جو عمارت بلند ہوتی جاتی، دیواریں اونچی ہوتی جاتی، وہ پتھر بھی اوپر ہو جاتا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیچے اترنا ہوتا تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا، جب آپ کو اونچائی پہ جانا ہوتا تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا۔ اور یہی وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام، میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار عز و جل، اے میرے مالک و مولا خالق کل، اب اس میں وہ رسول معظم مبعوث فرما دے جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جس رسول کے بارے میں عالم ارواح کے اندر اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وہ رسول اعظم کوئی اور نہیں، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور انہی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ رسول جس کے بارے میں انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، وہ رسول ان کے اندر مبعوث فرما دے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں
جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، لیکن کسی جگہ پر آپ کے نشانات محفوظ نہیں ہوئے، کسی پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان محفوظ نہیں کیے، لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیارے مصطفیٰ کو مانگا، اس پتھر نے آپ کے قدموں کو نشان اپنے اوپر لے لیے، اور آج تک مقام ابراہیم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔ اور یہ ایسی مقدس جگہ ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم طواف کر رہے تھے اور میرے آقا نے مقام ابراہیم کی شان و عظمت کو بیان کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آج کہا یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس مقدس مقام کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ فاروق اعظم کی یہ دلی خواہش جب ظاہر ہوئی تو اللہ نے وحی نازل فرما دی اور فرمایا اے محبوب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب تمہارا دوست، تمہارا رفیق سیدنا فاروق اعظم جو دلی خواہش ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ میرے پیارے خلیل کے قدموں کے نشان مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، وہاں پر اس کے پاس نماز کو ادا کرو، یہ بابرکت جگہ ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسرا حجر اسود، یہ وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے آیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود جب زمین پر آیا تھا تو اس کی روشنی مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن لوگوں کے گناہ چوس چوس کر یہ سیاہ ہو گیا اور اس کا نام پڑ گیا حجر اسود۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالے کو، یعنی کالا پتھر، حالانکہ وہ نورانی پتھر تھا، نور ہی نور تھا، لیکن لوگوں کے گناہ چوس چوس کر وہ سیاہ ہو گیا اور اس کا نام پڑ گیا حجر اسود، کالا پتھر۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، ایک تو یہ دعا مانگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیارے مصطفیٰ کے حوالے سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، اب اس خانہ کعبہ کے حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو، اعلان کرو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو، اعلان کرو کہ لوگوں اس کا حج کرو خانہ کعبے کا۔ تو انہوں نے آج کہا یا رب العزت میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل کہنا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو، تو جو زندہ تھے جہاں کہیں بھی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان سنا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جو ماں کے پیٹوں میں تھے یا مردوں کے پشتوں میں تھے نطفے کی شکل میں، وہ بھی جنہوں نے بھی اس اعلان کو سنا اور لبیک کہا جتنی مرتبہ کہا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بالحج، حج کا اعلان کر دو، یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور یہ دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، یعنی طرح طرح سے سواریوں پر سوار ہو کر یہ لوگ خانہ کعبے کے پاس آئیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دیوانہ وار لوگ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہاں کے حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، حالانکہ حج مہنگا بھی ہو چکا ہے پھر بھی لاکھوں لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دن، مہینوں میں سے 4 مہینے، عورتوں میں سے 4 عورتیں پسند فرمائی ہیں، اور 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، 4 آدمیوں کی جنت مشتاق ہے۔ دنوں میں پہلے دن کا جو دن ہے وہ ہے جمعے کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جمعے کا دن، کیونکہ جمعے میں ایک لمحہ ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا دن عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، اس دن فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو بکھرے بال غبار آلود چہرے لیے
مال خرچ کر کے مشقت اٹھاتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حالانکہ جب میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں تو تم نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالو، فرشتے بولو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اور فرشتوں کا یہ کہنا کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے، اور جنات زمین پر جو تھے وہ کوہرام مچاتے تھے، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ کرتے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ جس طرح سے جنات کو تم نے پیدا فرمایا، زمین پر بھیجا، وہ زمین پر دنگا فساد کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، جب تو انسان کو بنائے گا تو وہ بھی خون خرابہ کرے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ تو عرفہ کا دن جب آتا ہے، 9 ذی الحجہ کا، جب لوگ حج کرتے ہیں، جو رکن اعظم ہے، اسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب بندہ موجود ہوتا ہے، جو حاجی بن جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے کہا تھا یہ خون خرابہ کرے گا، اب ذرا نیچے دیکھو میرے بندے خون خرابہ نہیں کر رہے، بلکہ مختلف جگہوں سے آ کر غبار آلود کپڑے پہنے ہوئے اور یہ میری بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، میری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، میری حمد بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے دن کو پسند فرماتا ہے کہ قربانی کے جگہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا دن جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عید الفطر کا دن ہے۔ اور اسی طرح 4 مہینے جو اللہ کا زیادہ پسند ہے وہ ہیں رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یعنی حرمت والے جو 4 مہینے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 4 عورتیں جو زیادہ پسند کی گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مریم بنت عمران، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، تیسری فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور 4 سبقت کرنے والے، ایک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ 4 خوش نصیب جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے۔ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، سوال کرنا چاہیے، میرے آقا اس کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جی ہمیں تو یہ تعلیم دی کہ جنت کو طلب کیا کرو، جنت کی خواہش رکھا کرو، لیکن جنت کچھ ایسے خوش نصیب ہے کہ جنت ان کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ اور فرمایا وہ 4 انسان کون ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفہ کی فضیلت بیان کر ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ 1000 روزوں کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ روزے رکھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس کی وجہ پوچھی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، یعنی اس امید پہ روزے رکھتا ہوں کہ شاید ان حاجیوں اور قربانی کرنے والوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ہر دن کے روزے 100 غلام آزاد کرنے اور 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب اور اجر رکھتے ہیں، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا تیرے لیے 2000 اونٹوں کی قربانی کا ثواب رکھتا ہے، اور جب 9 ذوالحجہ کا تم روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو خوش نصیب حج کرنے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرماتا جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں، سواری پہ جو حج کرنے جاتے ہیں فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو وہاں پہ بسوں میں بھی جاتے ہیں گاڑیوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، تو جو پیدل جاتے ہیں، جو سواری پہ جاتے ہیں، اونٹوں پہ جاتے ہیں، کسی سواری پہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر حج کرتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ صرف مصافحہ نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے گلے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، اور جو حج جمعے کے دن ہو میرے آقا فرماتے ہیں وہ 70 حج کے برابر ہوتا ہے، اور جو جمعے کے دن نہ ہو وہ 1 حج کا اجر رکھتا ہے۔ حضرت علی بن معفق رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا تو نے میری طرف سے حج کیے، تلبیہ کہا، میرے آقا نے فرمایا اس کا صلہ تجھے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت جنت میں داخل کر دے گا جب لوگ ابھی حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ یعنی دوسرے کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حج عمرہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ بلکہ سیدنا مولا علی مشکل کشا 2 قربانی کیا کرتے، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ 1 قربانی میں اپنے حصے کی کرتا ہوں اور 1 قربانی سرکار دو عالم کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ، انہیں چاہیے کہ جہاں وہ اپنے حصے کی قربانی کرتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس سے فرمایا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ حج جو ہے یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، جب حج فرض ہو جائے تو اسے پوری کرنا ضروری ہے اسی سال۔ اب دیکھیں حج فرض ہو رہا ہے سن 9 ہجری میں، حضور نبی کریم کو تو چاہیے یہ تھا کہ اب 10 ہجری میں حج کرتے، لیکن آپ نے حج کب کیا؟ 9 حج کو، آپ 9 ذوالحجہ کو جب حج فرض ہوا میرے آقا فوری حج ادا کرتے، لیکن میرے آقا نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا بلکہ آپ نے 10 ہجری میں کیا، 11 میں تو آپ کا وصال ہو گیا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرا اس سال وصال نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے حج کو ڈیلے کیا اپنے حج کو، اور اس سال جو میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر، ان کا سردار بنا کر آپ نے حاجی کو روانہ فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کیا کرو، یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جیسے بٹھی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، اور فرمایا جو حج کے دوران تم خرچ کرتے ہو اپنے اوپر اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو یہ ایسے شمار ہوتا ہے جس تم اللہ تعالیٰ کی صدقہ خیرات کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ۔ جب حاجی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں درخت پتھر حجر ہر چیز اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہے۔ حج جو ہوتا ہے یہ 3 قسمیں ہیں حج کی، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج تمتع، اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج پہ چلے تو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم حج کون سا کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو کس نوعیت کا، کس قسم کا حج کرنے جا رہے ہیں، اور کس طرح کا میرا حج ہوگا، جس طرح کی اس کی نیت ہوگی اس پہ پابندیاں اس کے بعد اسی طرح لاگو ہوگی۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج قران کیا ہے، یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے، یہ حج کرنے والا قارن کہلاتا ہے، اس میں عمرہ اور حج کا احرام اکٹھے باندھا جاتا ہے، مگر عمرے کے بعد حلق یا تقصیر یعنی بال کٹوانا نہیں ہوتا، بدستور اس پر احرام کی پابندیاں لگی رہتی ہیں۔ یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے جسے حج قران کہا جاتا ہے، اور میرے آقا نے حج قران بھی کرتے تھے۔ اس میں پابندی اور سختی یہ ہے کہ بندہ احرام باندھ کے جائے گا، عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد اب وہ ٹینڈ نہیں کرائے گا بلکہ وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا جب تک وہ حج نہیں کرے گا۔
مثال کے طور پر کئی لوگ ہوتے ہیں جو 30 دن پہلے چلے جاتے ہیں حج کے لیے، کوئی 20 دن پہلے چلے جاتے ہیں. اب وہ جائے گا 20 دن پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس حج قران کے اندر احرام نہیں کھولے گا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد یعنی طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی دوڑ لگانے کے بعد اس کے بعد عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹ جو حلق ہے وہ کرایا جاتا ہے اور اسے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو حج قران میں ہے وہ اس سے یہ پابندیاں ختم نہیں ہوتی، عمرہ کرنے کے بعد بھی وہ اس کے اوپر پابندیاں لاگو رہتی ہے. اور احرام کی کئی پابندیاں ہوتی ہیں، بال نہیں توڑنا، میل نہیں توڑنی، ناخن نہیں کاٹنے، کوئی جوں وغیرہ نہیں مارنی، اس طرح کوئی پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو نہیں لگانی احرام کی حالت میں جو ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ پابندیاں لگی رہیں گی. اس لیے یہ افضل ہے کہ اس میں پابندیاں زیادہ دیر تک لاگو رہتی ہیں. جب حج مکمل ہو جائے گا، جو 5 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، حج کے دن 5 تقریباً ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جب یہ مکمل اس کا حج ہوگا تب جا کے وہ ٹینڈ کرائے گا اور احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہوگا. اس لیے یہ افضل ہے کہ اس میں پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ حج قران ہے. حج تمتع یہ دوسری قسم کا حج. یہ پاک و ہند والے عموماً یہی حج کرتے ہیں، یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والے اکثر یہی حج کرتے ہیں جسے حج تمتع کہتے ہیں. تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، یعنی ایک تیر سے 2 شکار کرنا. اب بندہ حج کرنے جا رہا ہے، پہلے کیا جائے گا؟ عمرہ کرے گا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد ٹینٹ کرا کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی، احرام اتر جائے گا، عام لباس پہن لے گا وہ. پھر جب حج کے دن آئیں گے اور ذوالحجہ، پھر وہ احرام کی نیت، حج کی نیت کرے گا، احرام باندھنے کی پابندیاں پھر شروع ہوں گی. پھر احرام جو حج کے احکامات ہے اس پہ عمل کرنے کے بعد وہ حج سے فارغ ہو جائے گا. تو یہ حج تمتع ہوتا ہے، اس میں آسانی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں حج بھی ہو جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں بھی کم سے کم ہوتی ہے. تیسری قسم کا حج افراد. اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. یہ اہل مکہ اور ہلی حدود حرم کے باہر سے میقات تک کی زمین کو ہل کہتے ہیں. مثلا جدہ کے رہنے والے جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ حج افراد کرتے ہیں. اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کا ہی احرام باندھا جاتا ہے. تو اس میں کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں جو باتیں جو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے احرام. بظاہر تو یہ 2 چادریں ہم سفید اس کو سمجھتے ہیں احرام، حالانکہ یہ بھی احرام ہی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل احرام یہ ہے کہ اس کی پابندیاں اس بندے کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. جب احرام کی نیت کر لے گا، عمرے کی نیت کر لے گا، تو اب اس کے اوپر احرام کی جو پابندیاں وہ لاگو ہو جائیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. یعنی کہ وہ میل نہیں اتارنا، خوشبو نہیں لگانی، چہرہ نہیں ڈھانپنا، اس طرح پاؤں کا جو بھار ہے وہ نہیں ڈھانپنا، اس طرح اور کی پابندیاں احرام کی حالت میں اس کے اوپر وہ لاگو ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے احرام. دوسرا ہے تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے تلبیہ اور یہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے تو ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار وہاں حرم میں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کو تلبیہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہے استباء. استباء کہتے ہیں یہ سیدھا کندھا جو ہے یہ ننگا کرنا. جو چادر احرام والی اوپر چادر ہوتی ہے وہ نیچے سے نکال کے بینک کندھے پر ڈال دینا، اس کو استباء کرنا کہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہیں سے ایئرپورٹ سے اپنا کندھا ننگا کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب آپ نے یہاں سے ایئرپورٹ سے جہاں کہیں سے بھی آپ نے احرام باندھا، نیت کر لی، تو آپ ویسے ہی چادر ڈال لیں، کندھے چھپا کے رکھیں. جب آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچیں گے، حجر اسود کے پاس جا کے آپ نے یہ استباء کرنا، یہ دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کرنا، یا دوسری طرف اس کا کنارہ جب وہ چادر کا ڈالنا ہے. اور حجر اسود کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو حجر اسود کے سامنے ہیں اور آپ نے کہا حجر اسود سے کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے چوم رہا ہو. اب یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، یہاں تک ہی سنی ہوگی اکثر بندوں کہ سیدنا فاروق اعظم کہا پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے،
تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما. یہاں تک آپ سب نے سنا ہوگا. اب اس سے دلیل لوگ یہ پکڑتے ہیں, کئی لوگ ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جی فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ یہ درباروں کے پتھر شتر کچھ نہیں کرتے, مزارات کچھ نہیں کر سکتے. جب حجر اسود کچھ نہیں کر سکتا, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, تو یہ مزارات والے جو ہیں بزرگ بابے یہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں معاذ اللہ. وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے یہ کہا کہ اے پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے تجھے چوم رہا ہو. جب سیدنا مولا علی بھی ساتھ تھے, آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا اے امیر المومنین ایسے نہ کہیں, میں نے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. میرے آقا نے فرمایا لہو عینان یبصر بہا, میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس پتھر کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا جس سے وہ دیکھے گا, وَلِسَانٌ اور ایک زبان عطا فرمائے گا, يُنْطِقُ بِهِ اور یہ اس سے کلام کرے گا, يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ اور جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا. جس نے نفاق سے دیا ہوگا, جو بدعقیدہ بد مذہب ہو کر بغیر عقیدت کے جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا یا استلام کیا ہوگا, اس کے منافقت کو یہ زہر کرے گا. اور جس نے ایمان کی حالت میں محبت سے اس کا بوسہ دیا ہوگا یا اس کا استلام کیا ہوگا, یہ اس کے حق میں گواہی دے گا, اس کی شفاعت کرے گا. یہ نفع بھی دے سکتا ہے, یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. حجر اسود کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو یہ استباح. اس کے بعد ہے رمل. رمل یہ ہوتا ہے اللہ اکبر, پہلے 3 چکروں میں تیز قدم اٹھانا, جیسے پہلوان چلتے ہیں, یعنی اکڑ کے چلنا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب مدینے سے مسلمان عمرے کے لیے گئے تو کفار مشرکین سیڈوں سے چھپ کے پہاڑیوں پہ بیٹھ گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ کافی کمزور ہیں, لاغ ہیں, یہ کیسے طواف کریں گے, گریں گے اور سیدھا طواف نہیں کر سکے تو ہم اس پہ آوازیں کسیں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح سے کفار مشرکین بیٹھ کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہیں کہ یہاں کر پہلوانوں کی طرح چلیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ مسلمان لاغر کمزور نہیں ہوتا. اور پھر میرے آقا نے پہلے 3 چکروں میں جو ہے وہ رمل کیا, یعنی پہلے 3 چکروں میں اب رش میں اگر جگہ نہیں ملتی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, اگر جہاں بھی موقع ملے پہلے 3 چکروں میں تیز قدم اٹھانا, پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا, یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ جسے رمل کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو باقی 4 چکر ہیں وہ نارمل حالت میں ہی اس کو پورا کیا جائے گا, تو یہ رمل کہلاتا ہے. طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے, یعنی حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر واپس خانہ کعبہ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو یہ 1 چکر ہو جائے گا. پھر وہیں سے شروع کریں گے, پھر دوسرا چکر وہیں پہ آ کے پورا ہوگا. اس 7 چکر جب پورے ہوں گے تو یہ چکر تو 7 پورے ہوں گے, لیکن حجر اسود کا جو استلام ہے یہ 8 مرتبہ ہوگا. ایک شروع میں جب کریں گے 1 ہو جائے گا, اور اس کے بعد جب دوبارہ آئیں گے اس طرح یہ چکر 7 ہوں گے اور استلام کتنے ہوں گے, یہ 8 ہو جائے گا. اس کو استلام کہتے ہیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتا کوئی تو میرے آقا نے اس کو بھی محروم نہیں کیا, فرمایا اپنی چھڑی سے یا اپنی ہتھیلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لو, تو یہ بھی تمہارا حجر اسود کو چومنے کے برابر شمار ہوگا. اور جس جگہ پہ طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں, جو کرتے ہیں پھیرا لگاتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں. اور جس جگہ پہ گراؤنڈ پہ زمین پر جو طواف کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں. اور سعی, یہ 7 چکروں کے بعد سنت یہ ہے کہ پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کے نفل وغیرہ ادا کیے جائیں اور پھر آب زمزم شریف پیا جائے. اور اس کے بعد صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں, اب نشانات تو ختم ہو گئے, پہلا وہ راستہ بنا ہوا ہے, تو صفا مروہ یعنی پہلے صفا پہاڑی پر جائیں گے اور وہاں پر پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہاں پر دعا مانگیں گے. پھر وہاں سے 1 چکر ہم شروع کریں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے. اب وہاں پر بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے ڈھلان کی طرف سے, وہاں پر سبز لائٹیں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں نشاندہی کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے. تو اس ایریے میں مردوں کو تیز چلنا ہوتا ہے, تیز یعنی کہ بالکل بھاگنا بھی نہیں ہوتا, بس تیز چلنے کا حکم ہے, لیکن عورتوں کو نارمل چلنے کا حکم ہے. اب دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے کہ یا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سیدنا اسماعیل السلام کے لیے پانی تلاش کرتی تھی, پہاڑی پہ چڑھی, صفا پہاڑی پر چڑھی, جو دیکھا پانی نظر نہیں آیا, پھر آپ پہاڑی سے نیچے ہوتی, جب یہ ڈھلان کی طرف گئی اب وہ بچہ تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا, پھر آپ تیزی کے ساتھ وہاں سے چلتی دوسری پہاڑی پہ چڑھتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. حالانکہ دوڑی تو عورت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کا اتنا اہتمام فرمایا
کہ بے شک وہ نیک بندی دوڑی تھی، اب عورتیں نہیں دوڑیں گی، لیکن مرد وہاں پر دوڑ کر اس کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ سعی جو ہے یہ واجب ہے، یعنی صفا سے چلے آپ اور مروا پہاڑی تک پہنچے، یہ ایک چکر ہو گیا، پھر مروا سے واپس صفا پر پہنچے، یہ 2 چکر ہو گئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ صفا سے چلتے ہیں، مروا سے صفا پر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک چکر ہے، یہ ایک چکر نہیں ہے بلکہ کتنے چکر ہوتے ہیں، یہ 2 چکر ہو گئے، یعنی صفا سے چلے مروا پہ، مروا سے پھر صفا پہاڑی پہ، پھر صفا سے مروا، ایسا کرتے کرتے یعنی صفا سے شروع کریں گے اور مروا پہاڑی پر یہ آپ کا اینڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوتی ہے سعی کرنا اور یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو عمرے والے ہیں اس میں وہ حلق کراتے ہیں، اپنی ٹینٹ کراتے ہیں، یا چوتھائی سر کے پورے کے برابر جو وہ بال کٹاتے ہیں، اس کے بعد ان سے پابندیاں جو احرام کی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ حج کی جب دن آتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، وہاں سے پھر دوبارہ وہ حج کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، پھر اسی طرح پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے خانہ کعبے کے پاس اللہ اکبر، وقت ہو گئی ہے تو اور بھی اس کی بڑی فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں ہیں، تو اللہ تبارک۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ 9 ذی الحجۃ الحرام کو ایام تشریق ہوتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجۃ الحرام کی نماز عصر تک جو جماعت مستحبہ سے ادا کی گئی ہو۔ جماعت مستحبہ وہ ہوتی ہے کہ جو جہاں پر کوئی جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے، جس کو پہلی جماعت کہتے ہیں، یعنی جہاں پر مسجد ہے وہاں پر باقاعدگی سے جماعت ہو، جیسے یہ مسجد ہے، اب یہاں پر جو پہلی جماعت جیسے یہ جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر ظہر سے مغرب عشاء میں، تو اس میں فردوں کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہے۔ 9ویں ذی الحجۃ الحرام کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجۃ الحرام کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ، اور یہ بھی مل کے پڑھیں، اس میں زیادہ لطف آئے گا۔ اگر اپنی اپنی آواز سے پڑھیں گے، کوئی پہلے پڑھ رہا ہے کوئی بعد میں پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تکبیرات تشریق اس طرح ہے جیسے آپ نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو اس کا وقت ختم ہو گیا، آپ سمجھے وہ سنت سے آپ محروم ہو گئے۔ یعنی یوں سمجھے تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہے، کسی سے کلام بھی نہیں کرنا، جیسے نماز میں کلام نہیں کر سکتے، نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، تو اسی طرح تکبیر تشریق بھی ہے، بغیر کلام سلام کیے فوراً کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی تنہا پڑھتا ہے، جماعت کے علاوہ نماز پڑھتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ یہ تکبیرات تشریق کہہ لیا کرے، مسافر کو بھی کہہ لینا چاہیے، خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس کو ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔